اور جانوروں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جانور ہوں وہ جانوروں کے مالک ہوں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو حکم فرمائیں گے کہ ان اپنے دنیاوی مالکوں کو اپنے پاؤں تلے روندو۔ ایک چٹیر میدان میں ان کو لٹایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو اپنے پاؤں تلے روندو اور ان کو اپنے سینگوں سے مارو۔ جب وہ ایک دفعہ گزر جائیں گے پھر ان کو دوبارہ حکم ہوگا کہ پھر ان کو دوبارہ اپنے پاؤں تلے روندو۔ وہ 50,000 سال کا دن اسی طرح گزرے گا کہ دنیا میں جن جانوروں کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے کہ ہم ان کے مالک ہیں، ہم نے اگر ان کی زکوٰۃ ادا کی تو ہمارا کیا بنے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، انہی جانوروں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو اپنے پاؤں تلے روندو۔ لیکن جانوروں کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تھوڑے بہت جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، اپنے بندوں کی کمزوری کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اونٹ اگر 5 ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، 5 سے کم ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھینس، گائے، بیل وغیرہ یہ اگر 30 تک ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر 30 سے کم ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بیل، بکری وغیرہ، دمبا یہ 40 تک ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس سے کم ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن صدقات ادا کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو صدقہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ تو جن